جیسے میں اگر یہاں پہ اسلام پہ شروع ہو جاؤں، پروفٹ محمد تھے، محمد جی جو 50 سال کے ہونے کے بعد پتہ کتنی شادیاں ہوئی تھی؟ 12 یا 13 شادیاں ہوئی تھیں. مین ول بی مین کے برانڈ ایمبیسڈر وہی تھے میرے خیال سے سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم. ناظرین گرام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ٹھیک طرح سے پڑھ پایا ہے، انہی کو سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کیا تھی. لیکن بعض مشرک لوگ صرف ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں جس سے وہ فساد پھیلاتے ہیں. ویسے تو سشانت مہتا ایک سپورٹس اینالسٹ ہے، لیکن ریلیجن کو لے کر اس نے ساتھی تجزیہ کار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کو بھی ڈسکس کیا، جو کہ بالکل غلط طریقے سے بیان کیا گیا. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی رائے لیں گے. ویڈیوز میں ہمارے ساتھ بنے رہیے. لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں سشانت مہتا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کیوں کی. ان کے مذہب یعنی ہندو مذہب میں تو خود صرف ایک شادی کی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ خود ان کی مذہبی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں. خود کی کتابیں تو یہ ٹھیک طرح سے پڑھتے نہیں اور چلتے ہیں اسلام کی بات کرنے. اصل میں ان کو شادیوں والا نظام جو کہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ نظام ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے. تب ہی تو اکثر یہ شادیوں کو لے کر یا پھر طلاق کو لے کر الزامات لگاتے رہتے ہیں. ایک تقریب کے دوران ایک ایسا ہی سوچ رکھنے والا ہندو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے، ویسے تو مسلمانوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ You have put there is an upper limit in Islam for women, for man to marry 4 wives. But why did the Prophet Muhammad have 11 wives? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب قرآن مجید سے دیا کہ مسلمان 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک اور حوالہ بھی دیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر، تم مزید عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے اور نہ ہی پہلے والی کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو طلاق دے کر دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، چاہے کوئی اور پسند ہی کیوں نہ آئے. That, O Prophet, you cannot marry more women. Neither can you exchange any other woman for the present one, even if the beauty attracts you. تو یہاں پر غور کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو شادی کی اجازت ملی کہ وہ موجودہ بیویوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پابندی بھی لگائی گئی کہ اب کسی کو طلاق دے کر مزید عورتوں سے شادی بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر ایک بات بھی واضح کر دی کہ اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بھی دوسرے مردوں پر حرام قرار دیا، کیونکہ آلریڈی پیغمبر کو یہ اجازت ہی نہیں کی کہ طلاق دیں اور کوئی اور ان سے شادی کریں. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان میں معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے. He could not neither divorce them, because there's one verse in the Quran which says that as for the wives of the Prophet, whether they're divorced or whether they become widow, no person can marry them because they're Ummul Mu'mineen. They are the mother of the believers. So since no one could marry the wives of the Prophet, but natural, the Prophet could not divorce them also. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کی بات کی جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ ایک بیوہ عورت تھی. آپ خود سوچ لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب لذت کے لیے کرتے تو کیا وہ اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کرتے جو کہ ساتھ پہ بیوہ بھی ہو؟ The first marriage that he did was with Bibi Khadija, may Allah be pleased with her. She was at the age of 40 when he was only 25, and she was a widow twice. جب تک حضرت خدیجہ حیات تھیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی اور باقی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سے 65 سال کے درمیان کی ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ جب آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی خواہش نفس کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لذت کے لیے یہ سب کرتے تو پھر جوانی میں باقی شادیاں کیوں نہیں کی جب وہ پوری طاقت میں تھے. Till the time Bibi Khadija, may Allah be pleased with her, till the time she was alive, Prophet Muhammad did not take any other wives. When he was the age of 50, Bibi Khadija, may Allah be pleased with her, she expired. Only between the age of 53 to 56 did Prophet take all the other wives. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 شادیاں اپنی خواہش کے مطابق کی. اس کے بعد جتنے بھی نکاح کیے تو اس میں معاشرے کے لیے اہم پیغام تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ وہ اسلامی قبیلے کے مخالف کی بیٹی تھیں۔ جب مسلمانوں نے اس قبیلے کو ہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے، تو آپ ان کو کیسے بندی بنا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو آزاد کر دو، اور اس کے بعد ان دونوں قبیلوں میں صلح ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہے۔ یہاں پر غور کریں تو اس میں دونوں قبیلوں کی بہتری تھی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دشمنوں کی بیٹیوں سے بھی امن کی خاطر شادی کر سکتے ہیں۔ And after he married her, the companion said, how can we keep as captives the relatives of the Prophet? And they freed those people. And after that, both these tribes became friendly. اس طرح مزید ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سردار کی سالی تھیں جس نے 70 مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو اس کے بعد اس قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ تو سوچئے کہ کتنا فائدہ ہوا مسلمانوں کو امن ملنے کے لیے۔ Maimuna, may Allah be pleased with her, who was the sister of the wife of the chief of the tribe of Najd, which killed 70 Muslim men of the Islamic deputation. After Muhammad, the peace be upon him, when he married her, they accepted Medina as the leadership and they accepted Prophet as the leader. اس طرح مزید بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کئی مثالوں سے بتایا کہ باقی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں کیسے بنی، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال دے کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندو لڑکے کو مطمئن کر دیا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ملی بھی ہے تو کن صورتحال میں ملی ہے، لیکن یہ غیر مسلم سمجھنے سے قاصر ہیں یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ خود ان کے سامنے کئی مثالیں پڑی ہیں کہ جب عورت کی شادی نہیں ہوتی تو وہ فحاشی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو دل سے اپنانے کا حکم اسلام نے خود دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔